دیکھو دکھ مصیبت یہ دنیا میں آتا جاتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں۔ جب ہم اسلام میں قدم رکھیں گے تو اللہ ہمیں نہ آزمائے گا۔ امتحان کس سے ہوگا؟ ہم آپ سے ہوگا۔ اسکول میں جو بچہ پڑھے گا امتحان اسی سے ہوگا، یا تو بغیر اسکول بھی نہیں ہے تو اس سے کیسا امتحان؟ طریقت اسکول ہے، اسلام دین الاسلام اسکول ہے، دین اسکول ہے، جہاں پر رسول کی سنت، رسول کی سیرت، نبی کا حسن اخلاق، جہاں پر ذکر مصطفیٰ، جہاں پر ذکر اللہ کا تعلیم ملتا ہے، یہ دین کا اسکول ہے۔ اور جب اسکول میں داخل ہوگے تو اللہ ہم سے امتحان لے گا۔ یہ نہیں کہ کیا امتحان لے گا، اللہ چھپا دیے، ظاہر نہیں کیے، پھر اچانک ہم پہ بھاگا نشین مصیبت آ گیا۔ اللہ قرآن میں تو بتایا کیا امتحان لے گا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے اور اپنی زبان پہ ترجمہ کریں گے، سمجھیں گے، تب نہ پتہ چلے گا کہ کیا کیا امتحان اللہ ہم سے لے گا۔ بات سمجھ جاتا ہے؟ اللہ پاک امتحان لیں گے قرآن، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ اتنا امتحان لے گا تم سے، خوف ڈال کر، بھوک اور پیاس سے، مال سے، بہت سمجھ گئے، مال سے بھی لے گا، من الأموال والأنفس والثمرات، پھلوں سے لیتا ہے۔ لوگ طرح طرح کے پھل کھائیں گے، تم کو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ پھلوں سے، تمہاری اولاد سے تمہارے امتحان ہوگا، بھوکا رکھ کر امتحان ہوگا، پیاس رکھ کر امتحان ہوگا۔ اللہ تو کہہ گیا مال سے امتحان۔ اچانک لوگ چلتے چلتے بند تو مال سے امتحان ہو رہا ہے، یا اولاد بیمار پڑ گیا، ارے ڈاکٹر صاحب زندگی کا کمائی لے لے اولاد کو ٹھیک کر دو، ہوتا نا مال کا امتحان۔ اللہ نے ایک کہا، مگر جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ صبر کے ساتھ رہتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا بندہ صبر کے ساتھ رہتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ آپ کے طرف سے آزمائش ہے اور یہ آپ ہی اٹھائے گا۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کیا فرما کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، چاہے روزی سے، کمپنی بند ہو گئی، دکان نہیں چل رہا، کاروبار ٹھیک نہیں، جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، یعنی جو مصیبت آئے تو تم نماز سے مدد کرو، اسے پڑھو اور صبر کرو۔ میرے پیارے بزرگوں دوستو، مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہستی تھے، بڑے عالم دین تھے۔ آپ اپنی کتاب کے اندر مشنوی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک آدمی میاں بیوی تھے اور کافی عمر ہو چکا تھا، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، اولاد کو کھائے گئے، کافی اللہ کی عبادت گزار تھا، مگر اس کا بیوی بڑی جانب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بیوی کہنے لگی کہ جا تو نوکری کر، ورنہ تو تجھے گھر سے نکال دیں۔
اور یتیمی میں مار کو نکالتے مستقل سے پوچھو یہ بیچارہ نکلے جہیتی کا حالت ہے. یہ میرے پیر صاحب یہ واقعہ بڑا تفصیل سے بتایا کرتے تھے اور یہ انہی کا تخلیق ہے. بات سمجھ گیا. پہلے ابن علی شاہ صاحب نے واقعہ بیان کیا ان کی تقریر اور اپنے پیر صاحب کی تقریر ہے. آج کے موضوع یہی ہے کہ پیروں کا تقریر بیان ہے. بات سمجھ گئے. میرے پیرے بزرگ دوستوں وہ بیچارہ ٹھیا میں جا کے بیٹھ گئے مزدور کا جیسا رنگا چوک کے ٹھیا میں لوگ بیٹھ گئے. لوگ جوانوں کو لے گئے مزدوری میں وہ چہی سمجھ کے چھوڑ دیا. اپنے سلیم صاحب ہے اگر 4-5 جوان کا ساتھ جا کے ٹھیا میں بیٹھ جائے تو لوگ ان کو چھوڑے جانے کے میرے بھائی جیتی میں کیا موجود ہے یہ تو بلا بھی اٹھا سکتا تم سے چھوڑ دیا. وہ بیچارہ کیا کیا نماز کر کے نماز پڑھے پھر جا کے ٹھیا بیٹھ گئے. شام کے وقت چلے گئے مسجد عشاء پڑھ گئے. دل میں سوچے لگے کیا کرے. بیوی بڑا جالی ہے اگر کہیں گے کہ کام نہیں ملا تو گھر سے نکال دیں گے تو کوئی بہانہ کر دے. یہ کیا کیا بیوی میرا کما کرنا ہے کہا کہ ہاں ہم اتنا بڑا مالی کا کام کیے. وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ بولا 2 دن کا دیہڑ ایک ساتھ دیں گے. تو بیوی کہنے کہ اچھا کام تو کیا کل 2 دن کا پیسہ اکٹھا نکالا تو رات کو بیچارے کو گزارنے کا گھر لے گیا. بات سمجھ گئے. دوسرا دن جب ہوا پھر وہ ٹھیا میں بیٹھے پھر کوئی مزدوری نہیں مگر عبادت کرتے تھے یہی نماز کے مسجد جا کے اور پھر آ کے بیٹھا. بات سمجھ گئے. دوسرا دن بھی وہی رات کے وقت مسجد سے گھر آئے اور بیوی سے کہے کہ ہم پہلے کہہ چکے تھا کہ میرا مالک بہت بڑا مالک ہے. اس نے کہا کہ 3 دن کے مزدوری ایک ساتھ کرے. تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے گھر پہ آ جاؤ صبح پہ باتیں کریں گے. صبح جو تھا وہ جو عورت تھی وہ پہلے اٹھ گئے اور ایک تھیلی لے کر گئے. شوہر کو کہا کہ یہ تھیلی 3 دن کا مزدوری اس میں لے کے آنا اب آتا تو گھر میں قدم نہیں رکھے. یہ سوچنے لگے کہ اتنا جیپی میں روٹی کہاں ملے گا. انہوں نے کیا کیا کہ مسجد میں چلے گئے اور اللہ کرنا شروع کر دیے. جب رات ہو گیا تو سوچے کہ رات کیسے گزارے. گرمی تو زیادہ ہے. اس تھیلی میں پتھر اور اینٹ چھوٹے چھوٹی گنگریاں بھر گئے. رات جب بیوی تھوڑی دیکھی اس میں کیا ہے کہیں گے یہ 3 دن کا مزدوری ہے صبح کو ہم جلدی نکل جائیں گے. اس کو پھر نے صفائی کری. یہ تھیلی میں گھر ہے اب کام پہ گئے گھر کے تھک چلے آ رہے. جب جیسے پہنچے ہیں تو 3 دن کا پیسہ لینے کے لیے بیوی دروازہ کے پاس کھڑی تھی. 2 دن کا اندر کیا آگے کون اب تیسرا دن وہ دروازہ پہ. اب جیسے شمع کا لگا پڑا ارے باپ اب تو یہ دروازے میں کھڑی ہے اتنا نظر